حنان بھاگتے ہوئے آ کر خوشی میں گلے لگا کر کہا تھا وہ بھی اسی اسپتال میں تھے۔ وہ تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے، انل بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ ڈی اے نے بھی اسے بتایا۔ کیا سچ میں تو بھی باپ بن گیا؟ واہ یار، بہت مبارک ہو۔ حنان نے گلے لگاتے ہوئے خاموشی کا اظہار کیا تھا۔ ڈی اے نے بھی اسے مبارکباد دی تھی۔ کچھ باتوں کے بعد وہ زافا کے پاس چلا گیا اور ڈی اے انل کے پاس گیا تھا۔ آپ بہت بے وفا ہیں، اس نے اداس مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے وفا کا وعدہ کب کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے بھی سکون سے جواب دیا۔ یہی تو بے وفائی کی ہے، ایک بھی وفا کا وعدہ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اس کی بات پر۔ اب کیسے فیل ہو رہا ہے؟ دریان نے اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ابھی تک اسپتال میں تھے۔ بہت پین فیل ہو رہا ہے، انل نے آنکھیں موڑ کر کہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اب نہیں ہوگا، حنان کا بیبی دیکھنا ہے؟ دریان اس کو دیکھتا جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتا نرمی سے بولا۔ انل آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا سچ میں ان کا بیبی آ گیا ہے؟ انل نے مسکراتے ہوئے خوشی سے پوچھا تھا۔ دریان اسے لے کے حنان والوں کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ میری بیوی، میری پیاری ڈال دیکھو، بالکل مجھ پر گئی ہے، اس میں بہت پیاری معصوم شہزادی بناؤں گا، دیکھنا۔ حنان اپنی بیٹی کو گود میں لیتا اسے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گلابی سرخ سفید پیاری بچی اس وقت بالکل حنان کی جیسی دکھ رہی تھی۔ حنان وہ میری جیسی ہے، اسے اپنی جیسی بنائے گی، بہادر، مضبوط، معصوم نہیں کوئی بھی آ کر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھائے۔ زافا کی بات پر طنز تھا جو اس نے آخری بات ڈی اے کو اندر آتے دیکھ کر کہی تھی۔ اس بات پر انل نے بھی زافا کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس نے جلدی سے نظریں چرا لیں۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیا ہم اسے اٹھائیں؟ انل دل سے انہیں مبارکباد دیتی حنان کی گود میں اس گلابی ڈال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ حنان نے مسکراتے ہوئے اسے اس کے گود میں دی تھی۔ دریان ایک نظر اس معصوم بچی پر ڈالتا انل کو بولتا باہر نکل گیا۔ حنان بھی اس کے پیچھے گیا۔ انل کے آگے بڑھتے ہوئے زافا کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو، نام کا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ زافا اسے مبارکباد دی۔ حنان نے اسے بتایا تھا انل اس بچی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ایک بات کہوں، اسے بہت مضبوط، ہمت والی بنانا، اسے کبھی کمزور نہیں پڑنے دینا، اسے ہر تکلیف دکھ سہنا سکھانا، اسے اتنا مضبوط بناؤ یہ کبھی محبت میں کمزور نہ پڑے۔ اسے لاڈ دینا لیکن حد تک، لڑکیوں کو اتنا بھی لاڈ نہیں دینا چاہیے جو آگے اس کا لاڈ اس کی معصومیت ہی ختم کر دے۔ پتہ ہے لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ بہت زور سے لگتا ہے، پلیز رک جاؤ۔ انل اس بچی کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا زندگی کیسی ہوتی ہے، دنیا کیسی ہے۔ اس کے لاڈ میں پلنے کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سہا۔ اب وہ ہر تکلیف جانتی تھی جسے اسے پتہ چل رہا تھا وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ اپنی باتوں میں اس کا ایک الگ ہی روم ہوتا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ دریان سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ دریان بھی کچھ نہیں بولا تھا، دونوں کے بیچ خاموشی تھی، بہت گہری۔ اس گھر کے اندر جاؤ، میں کل آؤں گا تمہیں لینے، ابھی جاؤ۔ دریان نے ایک گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا تھا۔ اسے جو ایک نظر پاس والے گھر ڈالتے دریان کی طرف حیرت خوف سے دیکھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ ہم کیوں جائیں؟ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انل کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ دریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اب رونے کو تیار تھی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا اس کے۔ دریان کو وہ اس وقت بہت پیاری لگی تھی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی؟ نہیں، آپ کیوں ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم سوری بولتے ہیں، ہم کبھی زور سے نہیں چلائیں گے۔ دریان کے پوچھنے پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا کر بولی۔ آنسو پھر سے بہنے لگے تھے اس کی آنکھوں سے۔ دریان اس کی طرف جھکا۔ انل نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دریان نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا، اس کا ماتھا چومتا پیچھے ہو گیا۔ انل نے سکون سا سانس بھرا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی دریان کے پھر سے غصہ نہ کرے۔ مجھ پر یقین ہے ہاں، لیکن ہم نہیں جائیں گے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ انل
بس بہت ہوا، کیوں غصہ دلاتی ہو؟ دریان آرام سے اسے سمجھانے لگا تھا کہ انل پھر سے ضد میں رو پڑی تھی۔ دریان نے سختی غصے میں کہا تھا۔ انل اسے دیکھتے غصے میں گاڑی سے نکل کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس گھر میں نہیں گئی۔ دریان ضبط سے آنکھیں بند کرتا جلدی سے گاڑی سے نکلتا، اس کے پیچھے بھاگ کر اس کا بازو پکڑتا اپنی طرف کھینچا۔ اس کی پکڑ سے انل سیدھی اس کے سینے سے لگی تھی۔ لنڈن کے شہر میں اس وقت بھی بہت خوبصورت سی لائٹیں جلتی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ بہت خوبصورت منظر عالم تھا اس وقت۔ دونوں اس گلی میں کھڑے ایک دوسرے کے قریب دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت پیارے، حسین، دلکش لگ رہے تھے۔ کہاں جا رہی تھی؟ آپ سے بہت دور۔ آپ نے کہا نہ جاؤ، نہیں رہنا آپ کو ہمارے ساتھ، اس لیے ہمیں دور بھیجنا چاہتے تھے نا؟ دریان اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پیار نرمی سے پوچھا۔ انل روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، پیچھے سے اس کی شرٹ کی وہ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، ہچکیوں سے روتے ہوئے گلہ کرنے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، بہت برے، ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں نا؟ ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، اچھا لگتا ہے، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، ہم نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر۔